الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جو آپ کے سامنے ابھی سورت پڑھی گئی ہے یہ سورہ فیل ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے یمن میں ایک جگہ ہے صنعاء، وہاں کا ایک حکمراں تھا ابرہہ۔ اس نے یہ دیکھا کہ عرب لوگ مکۃ المکرمہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو اس نے یہ سوچا کہ وہ لوگ وہاں نہ جا کر یہیں ایک کعبہ بنا دیا جائے اور یہیں پر وہ حج کیا کریں۔ چنانچہ اس نے ایک بہت شاندار، بہت خوبصورت ایک مکان اسی بیت اللہ کی طرح تیار کیا، کعبہ کی طرح اس نے تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد جو حکمراں آس پاس کے تھے ان سب کو دعوت دی۔ اہل عرب کو، جو عرب کے لوگ تھے، ان کو روکا گیا حج کرنے سے کہ مکۃ المکرمہ کوئی نہ جائے، حج یہی کیا کرے، یہی ہوگا بھائی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس اعلان کے بعد عرب میں غصے کی لہر دوڑ گئی، چونکہ وہ لوگ اگرچہ مومن نہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم اور تبلیغ سے بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، تو انہیں یہ بڑا ناگوار گزرا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکۃ المکرمہ جو تمام شہروں میں مکرم اور جو بیت اللہ قائم ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی نظیر پورے عالم میں نہیں ہو سکتی۔ خیر اس نے بنایا اور اعلان کیا، تو بنی کنانہ کا ایک شخص وہاں گیا ہوا تھا، اس نے موقع پا کر دیکھا کہ بڑا عالی شان بنا رکھا، اس میں گندگی پھیلا دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے کچھ حصے میں آگ لگا دی، اس کی وجہ سے وہ سارا خاکستر ہو گیا۔ ابرہہ کو معلوم ہوا کہ یہ حرکت کی ہے، تو اس نے اسی وقت ایک لشکر تیار کیا اور یہ ارادہ کیا کہ آپ اب مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، حرم کو باقی نہیں رکھا جائے گا، بیت اللہ کو منہدم کر دیا جائے گا۔ اس نے ایک فوج تیار کی اور اس فوج میں بہت سے ہاتھی۔ چنانچہ وہ اپنے لشکر کو لے کر چلا یمن سے۔ راستے میں جن لوگوں نے اس کی مزاحمت کی وہ ان کو شکست دیتا رہا، راستے میں جنگ ہوتی رہی، جو چھوٹی چھوٹی جگہیں پڑتی رہی، وہ لوگ اس سے مزاحمت کرتے رہے روکنے کے لیے، لیکن وہ آگے بڑھتا رہا۔ وہ مقام مغمس میں اس نے ڈیرا ڈالا، اور مقام مغمس میں ڈیرا ڈالنے کے بعد پھر اس کے بعد اگلی صبح چلا، تو چلنے کے بعد پھر وہ پہنچا وادی محصر، اس سے پہلے ہی۔ ادھر چونکہ بیت اللہ کے جو متولی تھے وہ حضرت عبد المطلب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے۔ تو وہ حضرت عبد المطلب متولی ہے، تو ابرہہ نے چند لوگوں کو بھیجا عبد المطلب کے پاس کہ ان سے جا کے کہو ہمارا مقصود جنگ کرنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، چونکہ ہم نے جو ایک تعمیر کی تھی شاندار تاکہ لوگ یہیں آ کر حج کریں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ گندگی سے
ملوث کیا اور اس میں آگ لگا دی، ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے اور بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے ہیں، تم سے جنگ نہیں لڑنی ہے۔ اور تمہیں جو ہے طلب کیا ہے ابرہہ نے۔ چند لوگ پہنچے حضرت عبد المطلب کے پاس، جا کر کہی یہ بات، کہنے لگا بھائی ہم بھی جنگ نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی تیاری بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وہ قوت ہے کہ ہم جنگ لڑ سکیں۔ تو ان کے کہنے کے بعد ابرہہ نے بلایا تھا اور چلے آئے۔ لیکن حضرت عبد المطلب بڑے باروب شخص تھے، بڑے وجیح انسان تھے، دیکھتے ہی انسان پر ان کا روب پڑا کرتا تھا۔ خیر وہ پہنچے بڑے باروب، اور جا کر ابرہہ نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلوایا ہے کہ ہمارا مقصد آپ سے لڑائی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد بیت اللہ کو ڈھانا ہے، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ گفتگو ہوتی رہی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے سپاہی، آپ کے لشکری لوگ ہمارے جو ہے وہ اونٹ بھی گرفتار کر کے لے آئے ہیں۔ تو ابرہہ کہنے لگا مجھے بڑا تعجب کہ آپ قریش کے سردار، ایک معمولی چیز کے متعلق آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور میں بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے متعلق آپ کچھ نہیں کر رہے۔ کہنے لگا بھائی دیکھو دراصل بات یہ ہے، اونٹ کا مالک ہوں میں، اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ حفاظت خود کرے گا، تم میرے اونٹ مجھے دے دو، گھر کی حفاظت تو وہ خود کرے گا، اس لیے کہ مالک وہ ہے، میں مالک نہیں ہوں۔ خیر صاحب اونٹ واپس دے دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب تشریف لے آئے۔ جو وہاں پر اس وقت مکہ المکرمہ میں مقیم تھے، حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں میں تھے، ساتھ تھے، وہ بیت اللہ کے قریب پہنچ کر اور اس کی دیواروں سے چمٹ کر رو کر دعا کی کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، تو قادر مطلق ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہم حفاظت نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس ان سے لڑنے کے لیے کچھ ہے، ہر اعتبار سے ہم کمزور۔ تمام رفقا کو، ساتھیوں کو لے کر پہاڑی پر چلے گئے، اور پہاڑ پر جانے کے بعد ادھر ابرہہ آگے بڑھتا ہے، جو وادی محصر میں پہنچتا ہے، جہاں آج بھی حاجی کو حکم ہے کہ جب حاجی اس مقام سے گزرے تو تیزی سے گزر جائے، تماشائی کی طرح کھڑے ہو کر وہاں نہ دیکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جگہیں معذب، جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہو، وہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، کھڑے ہو کر وہاں نہ دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب کی کوئی شکل تمہارے ساتھ بھی پیش آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موجب آج بھی حاجی وہاں ٹھہرتا نہیں ہے۔ اول تو آج کل تو ٹرین میں جاتے ہیں یا پھر جو ہے پیدل بھی جاتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے وادی محصر، یا بس میں جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ خیر تو وادی محصر میں جب یہ پہنچتا ہے تو وادی محصر میں پہنچنے کے بعد اب یہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کے ہاتھی، ایک جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، لکھا ہے اس کا نام محمود تھا، اس کو بڑھاتا وہ چلتا ہی نہیں، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، وہ بڑھتا ہی نہیں مکے کی طرف، مخالف سمت کہتے اٹھاتے ہیں تو وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اور مکے کی طرف جب اس کی سمت کرتے ہیں وہ چلتا نہیں، بیٹھ جاتا ہے۔ خیر وہ چلا نہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عذاب کی شکل رونما ہوتی ہے، پرندوں کا ایک جماعت، پرندوں کا ایک غول آتا ہے، پرندوں کی ایک جماعت آتی ہے، ان کی چونچ میں 3 کنکری ہے، 3 کنکری ہے، اور وہ جب کنکری کو چھوڑتی تو وہ جسم کو پھاڑتے ہوئے ان کے نکل جاتی کہ زمین میں گھس جاتی، یعنی ان کے جسم کو جو ہے وہ چھلنی کر دیتی تھی، جیسے کہ گولی لگ گئی ہو اور گولی سے آدمی چھلنی ہو جاتا ہے، اس طرح سے وہ کنکری ان کے لگتی، ان کو چھلنی کر دیتی، گویا کہ ان کا کام تمام کر دیتی تھی۔ ادھر یہ ابرہہ، اس کے بھی لگی وہ کنکریاں، اور اس کا جو جسم تھا وہ جسم پر سے گوشت نکلنے لگا، گرنے لگا۔ لکھا ہے کہ پھر اس کو یمن لے جایا گیا، اور یمن لے جانے کے بعد اتنی دردناک موت ہوئی ہے، شاید تاریخ میں کسی کی اتنی دردناک موت ہوئی ہو کہ اس کا جسم پانی بن، جو کچھ باقی بچا تھا وہ سب پانی بن گیا، اور پانی بن کر خون کی شکل میں وہ بہہ گیا۔ ایسی دردناک موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی۔
یہ واقعہ پیش آیا، اسی کو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ فیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں، اور اسی وقت سے اس کا نام عام الفیل رکھ دیا گیا، ہاتھی والا سال۔ یہ واقعہ ہے محرم الحرام کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے ربیع الاول میں، سال وہی ہے، تو عام الفیل میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور میں نے بھی بتایا کہ 50 یا 55 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، جو چیز یقینی ہوتی ہے بعض مرتبہ اس کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ بالکل ابھی ہوئی ہو، حالانکہ ہوئی ہے وہ ماضی میں، ہوئی ہے ماضی میں، بیان کیا جا رہا حال میں، کہ ایسے ہی گویا کہ وہ یقینی، وہ چیز جو ہوئی ہے وہ یقینی ہے۔ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے۔ جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے دشمنی پر تلے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت شریفہ میں تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے جو ہاتھی والے تھے، اصحاب فیل تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا، اسی طرح جو آپ سے دشمنی کرے گا، جو آپ کے پیچھے پڑے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی نیست و نابود کر دے گا، اس کو بھی خداوند قدوس جو ہے ہلاک اور تباہ اور برباد کر دے گا۔ اس لیے آپ فکر نہ کریں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ تو لہذا اس واقعے سے اور اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ہمارے لیے بھی اس میں عبرت ہے کہ ایسے واقعات، چنانچہ جن ایام سے آپ گزر رہے ہیں، کیسے کیسے حوادثات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، کیسے کیسے عجیب و غریب حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، لیکن یہ حالات بھی گزر جائیں گے، دشمن نیست و نابود ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم میں اسلامی نظام کو قائم کر دے گا۔ اللہ تبارک